بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والآخرۃ خیر وابقی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہزاروں سال پہلے پیدا کیا ہے۔ اور اس دنیا کی پیدائش کے بعد سے اس دنیا میں انسانوں کی آمد و رفت شروع ہوئی ہے۔ ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، اس کی گنتی بھی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم سے پہلے اس دنیا میں ہم سے زیادہ قابلیت رکھنے والے، مکھڑوں کے اعتبار سے ہم سے زیادہ خوبصورت، عزت رکھنے والے، شہرت رکھنے والے، مال و دولت رکھنے والے، جاہ و جلال رکھنے والے، کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے تھے۔ لیکن جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ تمام قابلیتوں کے مالک اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ نہ عزت والے موجود ہیں، نہ شہرت والے موجود ہیں، نہ دولت والے موجود ہیں، نہ مال والے موجود ہیں، نہ زر اور زمین والے موجود ہیں، نہ بادشاہ موجود ہے، نہ رعایا موجود ہے، کوئی موجود نہیں ہے۔ کہاں گئے یہ سارے لوگ؟ ہماری زبان پر اس کا جواب یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ گزار کر وہ موت کے منہ میں چلے گئے اور مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ عزت والا بھی مٹی کے نیچے ہے، مال والا بھی مٹی کے نیچے ہے، دولت والا بھی مٹی کے نیچے ہے، شہرت والا بھی مٹی کے نیچے ہے۔
جس پر بادشاہت کی جاتی تھی وہ لوگ بھی مٹی کے نیچے ہیں، جو بادشاہت کرتا تھا وہ بھی خاک کے نیچے ہیں۔ پیچھے مڑ کے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ساری خوبیوں کے مالک آج زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اور جب ہم قبرستان جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ خبر ہے کس کی، عزت والے کی ہے، شہرت والے کی ہے، مالدار کی ہے، زمیندار کی ہے، دکاندار کی ہے، کس کی ہے؟ ساری خبریں ایک جیسی ہیں۔ کہیں کہیں تختیاں لگی ہوئی ہیں تو کہیں تختیاں بھی موجود نہیں ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ کس کی خبر ہے۔ دنیا میں رہنے تک ان کا تصور یہ تھا کہ ہمارے ایک اشارے پر یہ ہو جائے گا، ہمارے ایک اشارے پر ویسا ہو جائے گا، ہمارے ایک اشارے پر ایسا ہو جائے گا، ہم زبان کھول دیں تو انقلاب آ جائے گا، ہم قلم چلا دیں تو تقدیریں بدل جائیں گی۔ اسی تصور میں وہ لوگ جیتے تھے جیسے ہم لوگ آج جی رہے ہیں۔ لیکن جب قبرستان جا کر خبروں پر نظر ڈالتے ہیں تو جس گھر کے دروازے پر بھیک مانگ کر گھروں کی بچی ہوئی باسی روٹی کھاتے تھے ان کی خبر بھی ویسے ہی ہے، اور جو انہیں خیرات دیتے تھے ان کی خبر بھی ویسے ہی ہے۔ دینے والا بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے، لینے والا بھی ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ مالک کی خبر بھی ویسے ہی ہے، ملازم کی خبر بھی ویسے ہی ہے۔ بادشاہ بھی زمین میں دھسا دیا گیا اور اس کے رعایا بھی زمین میں دبا دی گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جتنے نعرے آج ہماری زبانوں پر ہیں کہ میں عزت والا، میں شہرت والا، میں مال والا، میں زمین والا، میں مکان والا، میں دکان والا، میں پیسے والا، یہ سارے نعرے کب تک چلیں گے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا پیرانے پیر کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں مالدار ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں زمیندار ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں دکاندار ہوں۔ حضرت پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن تجھے پتہ چل جائے گا کہ جب موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دے گا اور تیری روح تیرے بدن سے جدا کر دے گا، تو اس دن تجھے سمجھ میں آئے گا کہ اب تو نہ مالدار ہے، نہ مکاندار ہے، نہ دکاندار ہے، نہ زمیندار ہے، بلکہ حضرت پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس دن تجھے پتہ چلے گا کہ تو ایک کفندار ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ کہ اس دن تجھے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ تو صرف ایک کفندار ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ دنیا آنے اور جانے کی جگہ ہے۔ ہم سے پہلے بھی، ہم سے کہیں زیادہ قابل ترین لوگ اس دنیا میں آئے ہیں،
ہم سے زیادہ خوبصورت چہرے مکھڑے رکھنے والے آئے، ہم سے زیادہ رنگ و روپ ان کے اچھے تھے، ہم سے زیادہ صلاحیتیں اور قابلیتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور ایک دن ہم سب کے اوپر ایسا آنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم بھی اس چمکتی دھمکتی دنیا کو چھوڑ کر اور یہاں کی رونقوں سے پرے ہو کر ایک دن ہم بھی اپنی پالی پوسی ہوئی اولاد کے ہاتھوں مٹی میں دبا دیے جائیں گے، انہی کے ہاتھوں ہمارے بدن پر مٹی ڈلوائی جائے گی۔ ہم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت سے کوئی بھاگ سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر موت سے بچنے کا کوئی راستہ ہوتا تو وہ بادشاہ جنہوں نے دوسرے ملکوں کی فوجوں کی تیر و تلوار سے بچنے کے لیے، ان کے بم اور میزائل سے بچنے کے لیے بڑے بڑے بنکرز بنا کر محفوظ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر موت سے بچنے کا کوئی راستہ ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ مضبوط بنکرز وہ لوگ بناتے۔ موت سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ موت سے کس کی رستگاری ہے، آج وہ تو کل تمہاری باری ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی قطار میں کھڑا ہوا ہے، ہم میں سے ہر آدمی لائن میں کھڑا ہوا ہے، یکے بعد دیگرے ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں اس وقت میں ہمارے پاس ہے وہ سارا کا سارا یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد مکانات دیے ہیں، جن کے پاس ایکڑوں کی زمین ہے، جن کے پاس باغات ہیں، جن کے پاس فاضل زمین پڑی ہوئی ہے، لیکن جب اس کی موت ہوتی ہے اور اس کو دفنانے کا وقت آتا ہے تو لوگ اسے عام قبرستان میں لے جا کر دفناتے ہیں۔ کوئی بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ہمارا باپ ایکڑوں زمین کا مالک ہے، ہمارے باغات ہیں، ہمارے فارم ہاؤس ہیں، ہمارے اتنے پلاٹ ہیں، کیوں لے جا کر ابا جان کو ہم قبرستان میں دفن کریں، کیوں نہ ہم اپنی زمین میں دفن کریں؟ اتنا سارا تو ہمارا باپ رکھ کر گیا ہے، کیوں نہ ہم اپنے فارم ہاؤس میں دفن کر لیں؟ کیوں نہ ہم اپنے باپ کی خبر اپنے باغ میں بنا لیں؟ اتنے پلاٹ ہمارے باپ چھوڑ کر گئے ہیں، کیوں نہ ایک آدھ پلاٹ میں ہم اپنے باپ کی تدفین کر لیں؟ کوئی بیٹا تیار نہیں، کوئی نہیں تیار ہوگا۔ اسے لے جا کر وہی عام قبرستان میں تدفین کریں گے۔ اور انسان جو کچھ جمع کرتا ہے، جو کچھ اکٹھا کرتا ہے، وہ سارا کا سارا یہیں رہ جاتا ہے، وہ تو بس صرف ایک کفن پہن کر یہاں سے جاتا ہے۔
نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ میرا کفن کون لائے گا. نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے کہ کس مٹی میں ہم دفن کیے جائیں گے. کس مٹی میں، کہاں پر، دنیا کے کس خطے میں، دنیا کی کس جگہ پر، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے. تو جیسے ہم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں، ایک دن ہم بھی گزر جائیں گے. اور جیسے ہم سے پہلے لوگ بھلا دیے گئے ہیں، ایک دن ہم بھی بھلا دیے جائیں گے. ہم میں سے کتنے لوگ یہاں موجود ہیں اس وقت جن کے ماں باپ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں؟ اور ہم میں سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ گزرے ہوئے ماں باپ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، اور وہ کتنے یاد آتے ہیں ہمیں. جیسے وہ یاد نہیں آتے، ایک دن ہماری اولاد کو بھی ہم یاد نہیں آئیں گے. اور جیسے ہم نے انہیں بھلا دیا، ایک دن ہماری اولادیں ہمیں بھلا دیں گی. اور جیسے ہم سے پہلے لوگوں کے مالوں کا بٹوارا ہوا ہے، ہمارے مال کا بھی ایسے ہی بٹوارا ہوگا. جیسے ہم سے پہلے لوگوں کی جائیدادیں تقسیم ہوئی ہیں، ایک دن ہماری جائیدادیں بھی تقسیم ہو جائیں گی. آج انسان کہتا ہے کہ میرا مکان، میری دکان، میرا باغ، میری جائیداد، میری زمین. لیکن جب یہ دنیا سے جاتا ہے، جب یہ دنیا سے جاتا ہے اور یہ سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، تو ہم ایسی اولادوں کو بھی جانتے ہیں جو ماں باپ کی چھوڑی ہوئی دولت، ماں باپ کے چھوڑی ہوئی دکانیں، مکانیں، باغات، ان کا سرمایہ، اس میں سے کچھ حصہ ان کے نام پر خیرات بھی کرنے تیار نہیں ہے. ان کا کمایا ہوا نہیں ہے، کمایا ہوا انہی کا ہے. مفت میں مالک بنے ہیں. باپ چھوڑ کے گیا، یہ مکاندار بن گیا. باپ چھوڑ کے گیا، یہ زمیندار بن گیا. باپ چھوڑ کے گیا، یہ دکاندار بن گیا. لیکن اس کے باپ کے نام پر پھوٹی کوڑی خیرات کرنے تیار نہیں ہے یہ اولاد. ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، ہم سب پر آئے گا. خبروں میں انتظار کرتے پڑے رہیں گے، کوئی دو خل کے سورے پڑھ کے ہمارے نام پہ ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اپنے سفر کا توشہ اپنے ساتھ رکھو، دوسرے پر بھروسہ نہیں. اپنا سامان سفر اپنے ساتھ رکھو، اپنا توشہ اپنے ساتھ رکھو. اپنی آخرت کی تیاری خود کرو. اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں اپنا ثواب خود جمع کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہاں کے بینکوں میں تو بہت کچھ کم زیادہ پڑا ہوا ہوگا، لیکن آخرت کے اس میں کیا پڑا ہوا ہے؟ آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی کچھ ہے. اکاؤنٹ تو بہرحال ہے، لیکن اس میں کچھ ہے. ہر ایک کا اکاؤنٹ ہے وہاں پر، لیکن اس کے اندر کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، یا اکاؤنٹ نیل ہے.
یہاں کے اکاؤنٹ میں تو کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں کے اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کل کے لیے کیا بھیج لیا ہے؟ وہاں کچھ ہے یا پھر سب یہی جمع کر رہے ہیں؟ اگر یہاں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں بھی جمع کرے تو اس میں سے ایک پائی بھی تمہارے خبر میں نہیں رکھی جاتی۔ نہ فقیر کے کفن کو جیب ہوتا ہے، نہ امیر کے کفن کو جیب ہوتا ہے، کسی کے کفن کو جیب نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ دولت خبر میں رکھ بھی دی جائے تب بھی وہ وہاں چلنے والی نہیں ہے۔ وہاں کا سکہ الگ ہے، یہاں کا سکہ الگ ہے، کنٹری بدل جاتی ہے تو کرنسی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا مال 3 چیزیں ہیں۔ آدمی کا مال کیا ہے؟ آدمی کا مال صرف 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزوں سے ہٹ کر کوئی چیز آدمی کا مال نہیں ہے۔ بلکہ اس سے پہلے کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ میں ایسا آدمی آپ کو بتاؤں جو اپنے سے زیادہ اپنے وارث کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنے سے زیادہ اپنے وارث کے مال کی نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اپنے مال کی نگرانی نہیں، اپنے وارث کے مال کی نگرانی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا کون آدمی ہے جو اپنا چھوڑ کے دوسروں کے مال کی کوتوالی کرتا ہو؟ تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو آدمی کا مال کیا ہے؟ فرمایا کہ آدمی کا مال 3 چیزیں ہیں۔ جو اس نے کھا لیا یہ اس کا ہے، جتنا کھا لیا اس کا ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا یہ اس کا ہے، جو کھا لیا وہ بھی اس کا ہے، اور جو پہن کر پرانا کر دیا وہ بھی اس کا ہے، اور جو اس نے آخرت کے لیے بھیج لیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اس کا ہے۔ جو کھایا وہ اس کا، جو پہنا وہ اس کا، اور جو آخرت کے لیے بھیج لیا اور وہاں کے اکاؤنٹ میں جمع کر لیا کہ ایک لامحدود زندگی کا مجھے سامنا ہے اور اس لامحدود زندگی میں مجھے ضرورت پڑے گی، لہذا وہاں بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بس یہ 3 چیزیں آدمی کا مال ہے، باقی میں سے کوئی چیز کا انسان مالک نہیں۔ اب باقی ساری چیزیں انسان یہاں چھوڑ کے جاتا ہے، اور جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کے وارث اسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو ساری زندگی وارث کے مال کی نگرانی کرتا رہا، کوتوالی کرتا رہا، اپنی فکر چھوڑ کر اپنے وارثوں کے مال پر یہ نگران بنا رہا، اور ادھر اس کی جان نکلی، مال تقسیم ہو گیا۔ کل تک وہ مکان جو باپ کا تھا آج بیٹا کہتا ہے میرا ہے، کل تک جو دکان کسی اور کے نام سے منسوب ہوتی تھی لیکن آج کہا جاتا ہے کہ یہ دکان بیٹا کہتا ہے میری ہے۔
بیٹا کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، یہ زمین میری ہے۔ زمین وہی رہے گی، زمیندار بدلتے رہیں گے، مکان وہی رہے گا، مکاندار بدلتے رہیں گے۔ نام ہٹے گا، دوسرا نام وہاں لگا دیا جائے گا۔ جائیداد وہی رہے گی، مال وہی رہے گا، زمین وہی رہے گی، مکان وہی رہے گا، صرف مکانداروں، زمینداروں، دکانداروں کے نام بدلتے رہیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس یہ 3 چیزیں آدمی کا مال ہے، باقی جو کچھ چھوڑ کے جائے گا یہ تقسیم ہونے والا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تھوڑا غور کرو، دنیا کی زندگی کس کی کتنی ہے نہیں پتا ہے، کس کی زندگی کتنی ہے یہ نہیں پتا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ دنیا میں گزارا ہے، لیکن باقی لوگ ان ضعیفوں کو دیکھ کر، ان بوڑھوں کو دیکھ کر، ان عمر دراز لوگوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئے کہ ہم بھی اس منزل تک پہنچیں گے، وہاں تک کا سفر طے کرنے کا ہمیں بھی موقع ملے گا۔ یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے کہ انہیں لمبی زندگی ملی ہمیں ملے گی، ضروری نہیں ہے۔ انہیں ایک لمبا عرصہ دنیا میں قیام کی مہلت دی گئی، وہی مہلت ہمیں بھی ملے گی، خام خیالی ہے، دھوکہ ہے۔ یہاں تو سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں ہے۔ کون عمر کے کس حصے میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا کسی کو پتا نہیں۔ زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، زندگی کو فالو کر رہی ہے موت، تعاقب کر رہی ہے موت، اور مقدر میں لکھی ہوئی زندگی کا وقت جب اختتام کو پہنچتا ہے، جب وہ آخری گھڑی آ جاتی ہے تو خداوند قدوس کی جانب سے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جاتی ہے، 1 سیکنڈ کی۔ تو یہ زندگی کتنی بچی ہے یہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ وہ لامحدود زندگی ہے۔ یہاں جینا بھی چاہے تو موت ہے، وہاں مرنا بھی چاہے تو زندگی ہے۔ یہاں کوئی جینا بھی چاہتا ہے تو اسے موت کا سامنا ہے، کوئی موت کا فرشتہ رشوت نہیں لے گا، رشوت دے کر چھوٹ نہیں سکتے۔ یہاں جینا بھی چاہے تو موت کا سامنا ہے، وہاں مرنا بھی چاہے تو بہرحال جینا ہے، وہاں تو موت نہیں آئے گی، اور وہاں کی زندگی ایک لامحدود اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور یہاں کی زندگی کا چراغ کبھی بھی گل ہو سکتا ہے۔ آج صبح کا زندہ اگر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تو شام میں اس کا نام بدل جاتا ہے، شام میں اس کا نام بدل جاتا ہے۔ کوئی آ کے یہ نہیں پوچھتے کہاں ہے سیٹھ صاحب، کہاں ہے سرکل صاحب، کہاں ہے ACP صاحب، کہاں ہے کلکٹر صاحب، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہاں ہے میت، میت کہاں رکھی ہوئی ہے۔
شخص وہی ہوتا ہے، نام بدل جاتا ہے۔ کوئی آ کے نہیں کہیں گے کہاں ہے زمیندار صاحب، کہاں ہے نواب صاحب، بلکہ یہ پوچھا جاتا ہے میت کہاں رکھی ہوئی ہے۔ یہ لفظ فقیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ امیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لینے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دینے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جس زندگی پر ہمیں ناز ہے، جس جسم پر ہمیں ناز ہے، جس قوت پر ہمیں ناز ہے، جس دماغ پر ہم اترا رہے ہیں، جس طاقت پر ہم آپے سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، جس دولت کے نشے میں چور ہو کر خدا کی بغاوت پر اتر آ رہے ہیں، اس دنیا کی دولت کے نشے میں مست ہو کر دین اور اسلام کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، نبی کے طریقے کے جنازے نکال رہے ہیں۔ یہ زندگی جس پر اتنا سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ کتنی پائیدار ہے؟ یہ زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، ایک پانی کا بلبلہ ہے۔ بچے کے ہاتھ میں اگر بیلون دے دیا جائے، ایک پھکا دے دیا جائے، تو اس بیلون کی شاید حیات لمبی ہوگی، انسان کی حیات تو اس سے بھی زیادہ خطرے میں ہے۔ اور پھر دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو اگر کمپیئر کر کے دیکھا جائے تو ایک طرف یہ دنیا کی زندگی ہے جس پر ہمیشہ موت کے بادل منڈا رہے ہیں، بڑے سے بڑا بہادر، بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا قوت والا بھی، اور بڑے سے بڑا مالدار بھی، جب اس کے اوپر درد اور تکلیف کا سایہ چھا جاتا ہے اور دل میں درد اور دکھ اٹھنے لگتا ہے، تو آدمی بلبلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے صاحب کیا ہوگا؟ آپ اتنے بڑے مالدار ہیں، گھبرا رہے ہیں کیوں؟ آپ تو کروڑ پتی ہیں۔ ارے نہیں صاحب میرے دل میں درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ہارٹ اٹیک ہوگا۔ ہو جانے دیجئے، 5 لاکھ لگیں گے لگائیں گے، 10 لاکھ لگیں گے لگائیں گے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اتنی دولت ہے ہمارے پاس، آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اسی دولت پر تو ناز تھا، اسی دولت پر تو غرور تھا، اسی دولت پر تو اترا رہے تھے، اسی دولت پر تو تکبر آ گیا تھا، یہی دولت تو خدا کی بغاوت پر اکسا رہی تھی، یہی دولت پر تو ناز کرتے ہوئے نبی کے طریقوں کو ٹھکرا رہے تھے۔ آج کیوں گھبرا رہے ہیں؟ دل میں درد ہو رہا ہے، ہونے دیجئے، 10 20 25 40 50 لاکھ لگا کے آپ کا علاج کرائیں گے۔ بولے نہیں میں مر گیا تو، ارے نہیں مرتے آپ، بے فکر رہیے، آپ کے پاس دولت ہے۔ مانے گا کوئی انسان؟ کوئی انسان اس کو مانے گا؟ کہے گا کہ نہیں، دولت سے زندگی نہیں خریدی جا سکتی، دولت سے دوا تو خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی، دولت سے نرم بستر تو خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے تو دوا خریدیں گے، شفا نہیں خرید سکتے۔ دولت سے نرم بستر خریدا جا سکتا ہے، نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت سے گھر کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا جا سکتا ہے، لیکن بھوک نہیں خریدی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز کا علاج دولت نہیں ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، جب کمپیر کر کے دیکھو، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، اور ایک طرف یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک طرف آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کے پیچھے موت پڑی ہوئی ہے، اور آخرت کی زندگی کے پیچھے زندگی ہی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی کتنی ہے نہیں پتا ہے، شام ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں پتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا، اے لوگو تھوڑا غور تو کرو، تھوڑا غور کرو۔ اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے تمہیں فہم دیا، اللہ نے تمہارے اندر سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے، تھوڑا غور تو کرو اور فیصلہ کرو کہ دونوں میں کون سی زندگی بہتر ہے، وہ یا یہ۔ دنیا کی زندگی بہتر ہے یا آخرت کی زندگی بہتر ہے؟ اور دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان میں جو پل ہے وہ موت ہے۔ یہاں سے نکلا وہاں چلے گیا۔ زندگی اور موت کے درمیان، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان میں ایک پل ہے، وہ پل موت ہے۔ یہاں سے نکلا وہاں پہنچا۔ صبح اگر دنیا میں ہے تو شام کہاں ہوگی نہیں پتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اے لوگوں تھوڑا غور تو کرو، تھوڑا سنجیدگی سے سوچو، کمپیر کر کے دیکھو۔ ایک 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ہوگی، اس کے بعد تو لوگ گور کے دیکھنا بھی شروع کر دیتے، بولے ابھی ہے کیا، آپ پوچھتے بات لوگ۔ اگر چلتا پھرتا رہا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معذور ہو کر بستر پر آ گیا تو گھر والے بیزار ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی حیثیت ہے۔ جیسے بچپن میں وہ لاچار تھا، مجبور ہو گیا، مجبور تھا کہ وہ بستر میں بول و براز کرتا تھا، پیشاب پاخانہ بستر میں کرتا تھا، لیٹ کر کھاتا تھا، لیٹ کر بچپن میں جیسا پیتا تھا۔ زندگی پھر بچپن کے حالات کی طرف لوٹتی ہے جب عمر دراز ہو جاتی ہے، اور جب انسان اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ چل سکتا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا، تب اس کے گھر والے اس کی موت کی تمنا کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اس کے گھر والے اس کی موت کی آرزو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں غور کرو، ایسی زندگی پر اب تم کو ناز ہے، اور ایسی زندگی پر اتراتے پھر رہے ہو۔ اور ایک زندگی وہ ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، کبھی نہیں ختم ہوگی۔ وہاں جا کر اگر اللہ سے موت کی تمنا بھی کرو تو تمہیں موت نہیں دی جائے گی۔ یہاں جینا بھی چاہے تو مرنا ہے، وہاں مرنا بھی چاہے تو جینا ہے۔ یہ دو زندگیاں ہیں۔ اللہ نے تمہیں عقل دی، فہم دی، سمجھ دیا، کچھ غور کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو والآخرۃ خیر و ابقیٰ۔ کتنے چھوٹے جملے ہیں، کتنے چھوٹے جملے ہیں۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، ساری دنیا کی زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا اللہ نے دو جملوں میں، اور ساری دنیا کی چیزوں کی حقیقت اور حیثیت کو بتلا دیا ان دو جملوں میں۔ فرمایا، اے لوگو والآخرہ،
اور آخرت خیر اس دنیا سے بہتر ہے ہر اعتبار سے۔ یہاں آج سفید بال کو کالے کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ صاحب چہرے پہ سفید بال اچھے نہیں دکھتے، اب اسے کالے کر رہے ہیں، لیکن چہرے پہ پڑی ہوئی جھریوں کو کیا کریں گے؟ چہرے پہ ظاہر ہونے والے بڑھاپے کو کیا کریں گے؟ چہرے میں جسم میں پیدا ہونے والی کمزوریوں کو کیا کریں گے؟ اسے کون سا رنگ دیں گے؟ اسے کوئی رنگ دیا جا نہیں سکتا۔ اور یہاں آج صحت مند ہے، کل بیمار ہے، آج مالدار ہے، کل غریب ہے، آج ہنس رہا ہے، کل رو رہا ہے، آج گھر میں ہے، کل دواخانے میں ہے، آج دینے کی پوزیشن میں ہے، کل لینے کی پوزیشن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عروج و زوال، یہ نشیب و فراز، یہ اتار اور چڑھاؤ، یہ خوشی اور غم، یہاں جس دور سے تم گزر رہے ہو آخرت میں ان حالات سے نہیں گزرو گے، آخرت میں ان حالات سے تمہیں نہیں گزارا جائے گا۔ وہاں کیفیت ایک ہی ہوگی، کیفیت میں تغیر تبدل وہاں نہیں ہوگا۔ یہاں بوڑھے ہونے کا خدشہ خطرہ، کمزوریوں کا خدشہ خطرہ، بیماریوں کا خدشہ خطرہ، امیری اور غریبی کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، فرمایا وہاں نہیں ہوگا، یہ وہاں یہ نہیں ہوگا۔ وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ آخری جہنمی، وہ مسلمان جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جھونکا گیا تھا، وہ ایمان والا جو گناہوں کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا گیا تھا، جب سارے جہنمی نکال دیے جائیں گے، سارے جہنمیوں کو نکال دیا جائے گا، سب سے آخری جہنمی، سب سے آخری جہنمی، اس کے بعد جہنم میں صرف کفار رہیں گے، منافقین رہیں گے، مشرکین رہیں گے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ وہ آخری ایمان والا جسے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آخری جہنمی کو اللہ جو جنت عطا فرمائیں گے، وہ جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ دنیا جتنی ہے اس سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کی نعمتیں الگ، وہاں کی راحتیں الگ، وہاں کا چین الگ، وہاں کا سکون الگ۔ اب کمپائر کر کے دیکھو، والآخرۃ خیر، آج 100 گز کا مکان بنانے کے لیے حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، جائز کی تمیز نہیں، ناجائز کی تمیز نہیں۔ آج ایک بالش کا پیٹ بھرنے کے لیے جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں۔ آج زبان کے مزوں کے لیے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ کمپیر کرو، یہ مزہ زبان سے نکل گیا۔ آج مرغی کھایا، کل پیش کرو، بولے نہیں کھاتا بھائی، بس ہو گیا میرے کو۔ ارے صاحب مرغ ہے کھائیے، بریانی ہے 3 ٹائم کھائیے، بولے نہیں صبح کھا لیا، اب دوپہر میں نہیں، 2 ٹائم کھایا، تیسرے ٹائم پیش کیجئے، کہے گا نہیں بھائی سادہ چاہیے میرے کو۔ کیوں؟ انسان کا مزاج ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں ہم جو نعمتیں عطا کریں گے وہ اتوبہ متشابہہ، ایک سیب دیا جائے گا، آدمی جب اسے پہلی مرتبہ کترے گا
تو اس کا مزہ الگ ہوگا. وہی سیب کو جب دوسری مرتبہ کترے گا اس کا ذائقہ بدل جائے گا, جب تیسری مرتبہ کھائے گا تو ایک الگ مزہ آئے گا. یہ آخرت کی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کمپیئر کر کے دیکھو دنیا اور آخرت کو, والآخرت خیر, اس دنیا سے ہر اعتبار سے آخرت بہتر ہے. آگے فرمایا وَأَبْقَى, یہاں جتنی چیزیں آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے یہ کبھی بھی چھینی جا سکتی ہے. آج دولت مند ہمیشہ دولت مند نہیں رہے گا, غریب ہمیشہ غریب نہیں رہے گا, طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہے گا, عزت دار ہمیشہ عزت دار نہیں رہے گا, تخت و تاج کا مالک ہمیشہ تخت و تاج کا مالک نہیں رہے گا. تلک الایام نداولها, یہاں زمین میں دنیا میں نشیب و فراز آتے رہیں گے. آج کا لینے والا کل دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے, دینے والا لینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. صحت مند بیمار ہوتا ہے, بیمار صحت مند ہوتا ہے. یہاں چیزیں دی بھی جاتی ہیں, لی بھی جاتی ہیں, عطا بھی کی جاتی ہیں, چھینی بھی جاتی ہے. کیوں؟ نظام دنیا ہے. کسی چیز کو یہاں قرار نہیں ہے, کسی چیز کو قرار نہیں ہے. اچھا خاصا آدمی جا رہا پھر رہا تھا, فون آیا, اطلاع ملی کہ بچہ رو رہا ہے. بولے کیا ہوا؟ چاچا ابا کا انتقال ہو گیا. ارے کل ملے تھے. جی ہاں, یہی ہے زندگی. اچانک فون آیا 12 بجے رات کو, بولے ابا کو دواخانہ لے جا رہے ہیں. بولے کیا ہوا؟ بولے ہارٹ اٹیک ہوا. ارے شام میں ملے تھے. جی ہاں, یہاں کی کوئی چیز پائیدار نہیں ہے, نہ زندگی پائیدار, نہ صحت پائیدار, نہ یہاں کی خوشی پائیدار, نہ یہاں کا غم پائیدار, نہ یہاں کی دولت پائیدار, نہ یہاں کی شہرت پائیدار, نہ یہاں کی عزت پائیدار. تاریخ اٹھا کر دیکھو, وقت کے شہزادوں کو پر ایک ایسا دور آیا کہ وہ مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. اور تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد, جنہیں کل صبح رات کو چاند نظر آئے گا, صبح عید ہونے والی ہے, بادشاہ وقت کے گھر میں بچوں کو کپڑے نہیں آئے. ایک ایسا بھی دور لوگوں نے گزارا ہے. بیوی نے کہا کہ بچہ رو رہا ہے کپڑوں کے لیے, اس کے ہم عمروں کے سارے کپڑے آ گئے ہیں, اس کے کپڑے نہیں آئے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز, جن کی خلافت کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, جیسے صدیق اکبر, فاروق اعظم, حضرت عثمان, حضرت علی نے جیسے خلافت کی تھی, ویسے ہی خلیفہ راشد تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ایسے نیک, ایسے صالح بادشاہ وقت ہیں, لیکن بچوں کو کپڑے نہیں ہیں. بیوی نے کہا اس لیے رو رہا ہے کہ صبح عید ہوگی تو کیا پہنے گا, ساتھ والوں کے سارے کپڑے آ گئے. کہا کہ مجھے بیت المال سے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں گھر کا گزارا مشکل ہوتا ہے, بچوں کو نئے کپڑے کہاں سے لاؤ. بیوی نے کہا ایک مشورہ دوں, ایک مشورہ دوں. بولے دیجئے. ایک کام کیجئے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے تاکہ بچوں کے چہروں پہ خوشیاں آ جائیں اور نئے کپڑے پہن کر یہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ کل خوشی منا سکے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رائے بہتر ہے. ایک چٹھی لکھی, خادم کو دی, کہا کہ لے جا کے یہ بیت المال کے اکاؤنٹنٹ کو دیجئے. چٹھی لے کر غلام پہنچا بیت المال کے ذمہ دار کے پاس, چٹھی دیا, امیر المومنین کی چٹھی ہے. پڑھا تو اس میں لکھا ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دی جائے. الناس علی دین ملوکہم, کیا بات حضور نے فرمائی. الناس علی دین ملوکہم, لوگ بادشاہوں کے طریقوں پر ہوتے ہیں, بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جیسا بادشاہ ویسی رعایا. اسی چٹھی کو پلٹا کر بیت المال کے ملازم نے لکھا کہ امیر المومنین, اگر 1 مہینے کی زندگی کا اگر آپ اطمینان مجھے دلا دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے تو آپ کی ایڈوانس تنخواہ میں تمہارے لیے گھر کے دروازے پہ پہنچا دوں گا.
کہ آپ ایڈوانس تنخواہ 1 مہینے کی مانگ رہے ہیں، لیکن کیا 1 مہینہ زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی ہے جو آپ پہلے تنخواہ وصول کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ نے یہی فرمایا ہے لوگوں، والآخرۃ خیر، دنیا سے آخرت کو کمپیئر کرو، آخرت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، وہاں کی زندگی باقی رہنے والی ہے، یہاں کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ہر نعمت چھینی جائے گی اور وہاں کی کوئی نعمت چھینی نہیں جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور سوچو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیج لیا ہے، اپنی آخرت کے لیے تم نے کیا بھیج لیا، کیا ہے تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب ہے، صدقات کا ثواب ہے، ذکر و اذکار کا ثواب ہے، راتوں کو جاگنے کا ثواب ہے، خیرات کا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، تمہاری آخرت کے اکاؤنٹ میں ہے کیا؟ تمہاری آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا رکھا ہے؟ جبکہ یہاں جو کچھ ہے نہ پائیدار ہے نہ باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کے بارے میں فرمایا وہ پائیدار بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے آخرت کہیں درجے بہتر ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی خدا کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔